We welcome you to our beloved channel, Qassasul Noor. جو شخص آپ کی تقدیر میں لکھا ہوگا تو بار بار آپ کو یہ علامتیں ظاہر ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی زندگی محض اتفاقات کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک طے شدہ نظام کے تحت آگے بڑھتی ہے۔ ہم جن لوگوں سے ملتے ہیں، جن رشتوں سے گزرتے ہیں، جن احساسات میں الجھتے ہیں، یہ سب یوں ہی نہیں ہو جاتا بلکہ اس کے پیچھے تقدیر کی ایک گہری حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیسے پہچانیں کہ کون سا شخص ہماری تقدیر میں لکھا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس شخص کا آپ کی تقدیر سے تعلق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار کچھ ایسی علامتیں دکھاتا ہے جنہیں اگر غور سے دیکھا جائے تو حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص کسی نہ کسی بہانے بار بار آپ کی زندگی میں واپس آ جاتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی بدل جائیں، فاصلے کتنے ہی بڑھ جائیں یا وقت کتنا ہی گزر جائے، کوئی نہ کوئی صورت ایسی بن جاتی ہے کہ اس کا ذکر، اس کی یاد یا اس کی موجودگی پھر سامنے آ جاتی ہے۔ یہ محض یادوں کا کھیل نہیں ہوتا بلکہ یہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ اس رشتے کا کوئی مقصد ہے جو ابھی پورا ہونا باقی ہے۔ دوسری اہم علامت یہ ہے کہ اس شخص سے جڑی باتیں آپ کے دل پر غیر معمولی اثر رکھتی ہیں۔ عام لوگ آتے جاتے رہتے ہیں مگر وہ شخص اگر خوش ہو تو آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور اگر وہ پریشان ہو تو دل بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ دل کا تعلق صرف جذباتی کمزوری نہیں بلکہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے اس شخص کے لیے آپ کے دل میں خاص جگہ بنائی ہے۔ تیسری علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بھی بنتے ہیں اور آسانی بھی۔ کبھی وہ شخص آپ کو صبر سکھاتا ہے، کبھی آپ کے اندر برداشت پیدا کرتا ہے، اور کبھی آپ کو خود سے بہتر انسان بننے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جو شخص تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ صرف خوشی نہیں دیتا بلکہ انسان کی اصلاح کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ ایک اور واضح نشانی یہ ہے کہ اس شخص سے جڑا ہر فیصلہ آپ کو اللہ کی طرف زیادہ متوجہ کرتا ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں، استخارہ کرتے ہیں، صبر مانگتے ہیں اور اپنے دل کو اللہ کے حوالے کرنے لگتے ہیں۔ تقدیر کا رشتہ انسان کو رب کے قریب لے جاتا ہے، نہ کہ اس سے دور۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو شخص تقدیر میں لکھا ہوتا ہے اس کے ساتھ باتیں کبھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی۔ خاموشی آ جاتی ہے مگر دل سے رابطہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ اپنی مصروف زندگی میں بھی کسی نہ کسی لمحے اس کے بارے میں سوچ لیتے ہیں، اور یہ سوچ بے وجہ نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اللہ تعالی حالات کو اس طرح موڑ دیتا ہے کہ آپ چاہ کر بھی اس شخص سے نفرت نہیں کر پاتے۔ ناراضی ہو سکتی ہے، دکھ ہو سکتا ہے، شکوہ ہو سکتا ہے، مگر دل کے کسی کونے میں خیر خواہی باقی رہتی ہے۔ یہی خیر خواہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ رشتہ عام نہیں، یہ بھی ایک نشانی ہے کہ جب آپ اس شخص کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو دل مطمئن نہیں ہوتا۔ دل بار بار سوال کرتا ہے، بے سکونی رہتی ہے اور اندر سے آواز آتی ہے کہ ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ تقدیر کے رشتے آسانی سے ختم نہیں ہوتے، وہ یا تو مکمل ہوتے ہیں یا انسان کو کوئی بڑا سبق دے کر رخصت ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقدیر میں لکھا شخص ہمیشہ آپ کو مل ہی جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ کبھی کبھی وہ شخص مل کر بھی نہیں ملتا، یعنی وہ زندگی کا حصہ بن جاتا ہے مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اس کا مقصد آپ کو مضبوط بنانا، آپ کو خود سے ملوانا یا آپ کو اللہ کی طرف لوٹانا ہوتا ہے۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ تقدیر کا تعلق ضد سے نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی کو زبردستی اپنی زندگی میں رکھنا چاہتے ہیں، اللہ سے دور ہو رہے ہیں یا گناہ کی طرف جا رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ وہ شخص تقدیر نہیں بلکہ آزمائش ہے۔ تقدیر کبھی انسان کو بربادی کی طرف نہیں لے جاتی۔ جب کوئی شخص واقعی آپ کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے
تو اللہ راستے خود بناتا ہے، رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، غلط فہمیاں دور ہونے لگتی ہے اور دل کو سکون ملنے لگتا ہے۔ اگر ہر قدم پر بے سکونی، گناہ اور خوف ہو تو وہاں رک جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ زندگی میں بہت سے لوگ آتے ہیں مگر چند ہی ہوتے ہیں جو دل پر نقش بن جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ہمارے نصیب کا حصہ ہوتے ہیں اور کچھ ہمیں نصیب کا مطلب سمجھانے آتے ہیں۔ دونوں ہی صورتوں میں اللہ کی حکمت شامل ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کی زندگی میں کوئی شخص بار بار کسی نہ کسی شکل میں سامنے آ رہا ہے، دل کو جھنجھوڑ رہا ہے، آپ کو بدل رہا ہے اور آپ کو اللہ کی یاد دلا رہا ہے، تو رک کر سوچیں، شاید وہ شخص آپ کی تقدیر کے کسی صفحے پر لکھا جا چکا ہو۔ آخر میں یہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ تقدیر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے۔ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، صبر بھی کرنا ہے اور اللہ کے فیصلے پر راضی بھی رہنا ہے۔ جو مل جائے اس پر شکر اور جو نہ ملے اس پر صبر، یہی ایمان کی خوبصورتی ہے۔ آخر میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو ایسی روح کو چھو لینے والی اصلاحی اور تقدیر و ایمان سے جڑی تحریریں پسند ہیں تو چینل قصص النور کو ضرور فالو اور سبسکرائب کریں۔ یہ چینل آپ کے دل اور سوچ دونوں کو روشنی فراہم کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے۔ سبق آموز بات یہ ہے کہ ہمیں ہر تعلق کو تقدیر سمجھ کر ضد نہیں بنانا چاہیے اور نہ ہی ہر جدائی کو ناکامی۔ اصل سبق یہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں، اس کے فیصلوں کو قبول کریں اور یہ یقین رکھیں کہ جو ہمارے لیے لکھا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا اور جو نہیں لکھا وہ چاہ کر بھی ہمارا نہیں ہو سکتا۔ یہی یقین دل کو سکون